جی السلام علیکم سر۔ السلام علیکم، سنائی دے رہی ہے نہیں دے رہی؟ جی الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے جی، اب آواز آپ کی آ رہی ہے۔ اوکے سر، بات کریں۔ میری آواز آپ کو آ رہی ہے سر؟ آ رہی واضح ہے، بہت واضح ہے، بسم اللہ۔ جی ٹھیک ہے سر۔ بس سر آپ کی خدمت میں ایک تو میں نے گزارش کرنی تھی، ہمارے یہاں پر لاہور پاکستان میں ایک صاحب ہوتے ہیں ابو ابراہیم علی روحانی کے نام سے۔ اچھا، شاید آپ ان کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے، واللہ عالم۔ جی بات کریں۔ تو ان کی ویب سائٹ بھی ہے، اور ان کا موقف یہ ہے کہ وہ کافی سال قبل اہل سنت مسلک سے اثنا عشری شیعہ ہوئے تھے، اس میں ان کے کوئی روحانی معاملات بھی تھے، اس کی مجھے پوری تفصیل نہیں معلوم، لیکن وہ کہتے ہیں کہ روحانی ان کے مشاہدات تھے جس کی وجہ سے انہوں نے شیعہ مذہب قبول کیا، آغا ابو ابراہیم علی روحانی صاحب۔ لیکن وہ یہ فرماتے ہیں کہ یا علی مدد کہنا اس کا شیعت میں کوئی ثبوت نہیں، بلکہ یہ شرک اور حرام ہے، اور وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کی صحبت اور انہوں نے دروس اٹینڈ کیے ہوئے ہیں، ویڈیوز دیکھی ہوئی ہیں علامہ سید محمد حسین زیدی برستی صاحب کی، اور آیت اللہ العظمیٰ مرجع پاکستان محمد حسین نجفی ڈھکو صاحب کی، جو ابھی یہ چند دن قبل فوت ہو گئے ہیں۔ تو یہ جو علی روحانی صاحب ہیں، انہوں نے مجھے یہ پیغام دیا ہے کہ میری طرف سے آپ جو ہے نا، وہ بلکہ میں نے آپ کو وائس میسیج ان کا فارورڈ بھی ان کی اجازت سے کیا، تو ان کی اجازت کے بغیر نہیں کیا میں نے فارورڈ، تو انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ آپ میرا پیغام پہنچا دیں کہ میں علامہ حسن اللہ یاری صاحب ہوں، یا آیت اللہ سید محمد قزوینی صاحب ہوں، یا پاکستان میں علامہ آفتاب حسین جوادی صاحب ہوں، یا دنیا بھر میں کوئی بھی بڑی مناظر شخصیت ہوں، ان کے ساتھ میں یا علی مدد پہ مناظرہ علمی ڈیبیٹ لائیو ویڈیو میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور انہوں نے شرط یہ لگائی کہ یہ وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے اثنا عشری مسلک کے حدیث صحیحہ کے مطابق یہ ثابت ہے کہ کوئی بھی کسی بھی کتاب کی اگر روایت قرآن مجید فرقان حمید کے واضح خلاف نعوذ باللہ جائے گی تو اس کو رد کیا جائے گا۔ تو وہ کہتے ہیں جی کہ نہج البلاغہ، صحیفہ سجادیہ اور قرآن مجید کو پرائمری فوکس دیا جائے گا، لیکن کوئی بھی کتاب پیش کی جا سکتی ہے لیکن روایت قرآن کے خلاف نہ ہو۔ تو وہ کہتے ہیں جی مجھے مہربانی فرما کے وقت عنایت فرمائیں، میں آپ کی خدمت میں پیش ہوں۔ کافی ہے، سن لو ابھی جواب اپنا۔ دیکھو عزیزو، پچھلے ہفتے علی الحسن بھائی یہاں تشریف لائے تھے، انہوں نے ان سے گفتگو ہوئی تھی، آخر میں ان سے گفتگو ہوئی تھی، یہ کیا وعدہ دے کے گئے تھے؟ کیا وعدہ دے کے گئے؟ سب کو یاد ہے؟ یہ وعدہ دے کے گئے تھے کہ انجینئر صاحب کو یا علی مدد کے موضوع پہ مناظرے کے لیے لائیں گے۔ یہ اپنے وعدے بھول گئے ہیں، اور ان کو کیا کون ملا ہے؟ کوئی روحانی صاحب ملے۔ اور بھائی صاحب، میں روحانی صاحب کے ایک دو کلپ میں نے انٹرنیٹ پہ دیکھے ہیں، اس کو کچھ بھی نہیں آتا۔ یہ کہنا کہ میں نے فلانی شخص کی ویڈیو دیکھے ہیں، اس سے عالم کوئی نہیں بنتا بھائی، کہ میں نے آیت اللہ فلانی کے وہ دیکھیں، اور پہ میں چیلنج دیتا ہوں آیت اللہ فلانی کو ایران میں، آیت اللہ فلانی کو اس جگہ پہ میرے سے مناظر۔ وہ آدمی ان پڑھ ہے، اس کو کچھ آتا نہیں ہے، الف بے نہیں آتا، اس کو کچھ بھی نہیں آتا۔ آپ جو ہے نا، آپ نے آج بھی کہا تھا، مجھے میسج دیا تھا، تو مجھے بڑا تعجب ہوا کہ آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ آپ کو ایک عام آدمی مل گیا، وہ اداکاری کرنا انٹرنیٹ پہ بڑا آسان ہے کہ میں عالم دین ہوں، میں بڑا کچھ ہوں۔ ان کو دعوت ہے، روحانی صاحب ہیں یا دوسرے حضرات ہیں، ادھر آ جائیں۔ یا علی مدد علیہ السلام کی موضوع ہے، جو امام علیہ السلام کو پکارنے کا موضوع ہے، وہ ادھر آج سے تو نہیں ہے، میں نے خود ان کو بہت پیر سے ان کو پیغام دیا تھا، آج سے شاید 6 7 8 9 مہینے پہلے پیغام دیا تھا۔ میں نے ان کا ایک کلپ دیکھا تھا کہ ادھر آ جاؤ بات کرتے ہیں، وہ نہیں آیا۔ وہ کہتا پہلے مجھے اپنا مواد بھیج دو، کہتا پہلے مجھے اپنے استدلالات بھیج دو، پھر میں آؤں گا۔ تو میرے پاس وقت تو نہیں ہے کہ میں اپنے اس کے لیے ایک ویڈیو ریکارڈ کر دوں، یا اس کے لیے اپنے کتاب لکھ دوں کہ یہ میرے استدلالات ہیں، تم اس کا توڑ سیکھ کے آ جاؤ ادھر۔ تو میں نے پھر اس کا جواب نہیں دیا۔ اب اس کو مجھے پتہ ہے اس کو کچھ بھی نہیں آتا، وہ آپ کو آپ کی دینی معلومات اس سے زیادہ ہیں، وہ آپ کے نزدیک وہ عالم دین بن گیا ہے، کیونکہ ٹوپی لگا کے وہ ہمارے جو ہوتے ہیں نا پاکستان میں ذاکر وغیرہ، ان کو بھی بہت سارے ایسے کچھ نہیں آتے، 1 2 تقریریں 3 4 تقریر ان کو آتی ہیں، اسی کو گھما کے بار وہ ریسائیکل کر کے لوگوں کو سناتے ہیں۔ تو اس طرح کے جعلی عالم تو دنیا میں بہت ہیں، یہ بیچارے کی کیا حیثیت ہے۔ بہرحال وہ ایک منحرف آدمی ہے، اس کو نہ شیعہ روایات کا پتہ ہے، شیعہ حدیث کا پتہ ہے، نہ شیعہ عقائد کا پتہ ہے۔ اگر وہ ہم سے گفتگو کرنا چاہے، چش ہمارے آنکھوں پر جب تشریف لائیں، اپنا موقف پیش کریں، بولیں ہمیں یہ احادیث نہیں چاہیے، کافی کے حدیث مردود ہیں، فلاں احادیث مردود ہیں، ہمیں صرف قرآن اور صحیفہ سجادیہ فلان کتابوں سے آپ پیش کریں، تو ہم ان سے ان کی بات سنیں گے، ان کو سے گفتگو کریں گے۔ ان کو ہم نے پہلے بھی دعوت دیا تھا، وہ خود نہیں آئے، اب بھی دعوت ہے، وہ جب تشریف لائیں ہمارے سر آنکھوں پر، ان جیسے جو بھی ہے، چاہے شیعہ میں سے چاہے مخالفین میں سے،
وہ ادھر گفتگو کے لیے تشریف لائیں, ہم ان کی خادم ہیں, ان کی بات سنیں گے. لیکن آپ یہ وعدہ نہیں دے کے گئے تھے یہاں سے نا, آپ سب لوگوں کو یاد ہے بھائی, زیادہ ٹائم بھی نہیں گزرا نا, آپ ٹھہر جاتے 1-2 مہینے کے بعد آ جاتے تاکہ ہم بھول جاتے, پھر بھی کوئی بات تھی. ابھی پچھلے ہفتے آپ نے وعدہ دیا کہ آپ مستری صاحب کو لے کے آئیں گے, محمد علی مرزا انجینئر صاحب کو لے کے آئیں گے. کس موضوع پر؟ یہ علی مدد علیہ السلام کے موضوع پر. اب جو اپنے یار کو بھول گئے ہیں, جو اتنا بھائی وہ اسی موضوع پہ انہوں نے خود بھی چیلنج دیا تھا. بہرحال ان کو لے کے آنا اللہ بھائی صاحب, جس کے آپ دوست ہیں, جس کے آپ یار ہیں, جس کے آپ یار غار ہیں, اس کو تو آپ بھول گئے ہیں, دوسروں کے پیچھے پڑ گئے ہیں. اور آپ جو علی الحسن صاحب, پھر آپ جو ای میل لوگوں کو بھیجتے ہیں, آپ کیوں ایسی توہین کرتے ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کہتے ہیں کہ شیعہ مکتب کا سب سے بڑا عالم ہو وہ لکھ کر دے دے, بریلوی مکتب کا سب سے بڑا عالم وہ لکھ کر دے دے, میں ان سے کیوں, کون ہے آپ, کیا چیز ہے آپ کو کیا آتا ہے, کس میں ادھر بیٹھا ہوں, میں نے کبھی ایسے شرط لگائے بھائی؟ آپ کو خود پتہ ہے کہ یہ بھاگنے کا طریقہ ہے, فرار کرنے کا طریقہ کار ہے. یہ شرائط جو آپ لوگ انجینئر صاحب یہاں لگاتے ہیں, ای میل ہم حاضر ہیں ہر ایک سے مناظرہ کریں بشرط کہ سب علماء اس کی تائید کریں. آپ کو خود انجینئر کی کس نے تائید کیا؟ اور کسی نے تائید کیا اس کی؟ سب علماء نے اس کی تائید کی. یہ کیا چیز ہے کہ میرے مقابلے میں اس سے گفتگو کرنے کے لیے لازمی ہے کہ سب علماء اس کی, یہ تو سب کو پتہ ہے کہ بھائی آپ نے نہیں مناظرہ نہیں کرنا. کہہ دو کہ میں مناظرہ نہیں کرتا بھائی, کوئی ضروری نہیں ہے, کوئی آپ پہ پریشر نہیں, کچھ کہہ دو کہ میں نہیں کرتا. لیکن اس طرح جھوٹ, اس طرح فریب, اس طرح سب لوگوں کے عقول کے ساتھ, سب کے عقل کے پر ہنسنا کہ تم سب بیوقوف ہیں میں ہوشیار ہوں, یہ توہین ہے, یہ گستاخی بے ادبی ہے سب کے ساتھ. بہرحال آپ نے وعدہ دیا میرے بھائی میرے عزیز کہ آپ یہاں پر کس کو لے کے آئیں گے؟ محترم انجینئر محمد علی مرزا جہلمی صاحب کو یہاں پہ تشریف لے کے آئیں گے. ہم ان کے منتظر ہیں کہ بھائی وہ حق کا کیوں اعتراف نہیں کرتے, مذہب حق کا کیوں اعتراف نہیں کرتے, کیوں امیر المؤمنین علیہ السلام پنجتن پاک کی امامت کا اعتراف نہیں کرتے, 12 اماموں کی امامت کا کیوں حق تو واضح ہے, کیوں خلفاء کی خلافت باطل ہونے کا کیوں اعتراف نہیں کرتے, کیوں؟ یہ تو آپ کی کتب سے ثابت ہے. ہم ان کو یہاں پہ لانا چاہتے ہیں, اگر وہ اس موضوعات پہ بات نہیں کرنا چاہتے, ایک فرعی مسئلہ ہے. یا علی مدد جی السلام علیکم سر. السلام علیکم. سنائی دے رہی ہے نہیں دے رہی؟ جی الحمدللہ اللہ کا فضل ہے جی. اب آواز آپ کی آ رہی ہے؟ اوکے سر بات کریں. میری آواز آپ کو آ رہی ہے سر؟ آ رہی واضح ہے, بہت واضح ہے. بسم اللہ. جی ٹھیک ہے سر. بس سر آپ کی خدمت میں ایک تو میں نے گزارش کرنی تھی. ہمارے یہاں پر لاہور پاکستان میں ایک صاحب ہوتے ہیں ابو ابراہیم علی روانی کے نام سے. اچھا, شاید آپ ان کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے, واللہ عالم. جی بات کریں. تو ان کی ویب سائٹ بھی ہے, اور ان کا موقف یہ ہے کہ وہ کافی سال قبل اہل سنت